حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں۔ وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور بے شمار بے انتہا صلاۃ و سلام نازل ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آخری نبی اور رسول، پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کل یا پرسوں سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آئیے اس مناسبت سے چند ضروری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن، اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، انتہائی عظیم الشان ہیں، اور نہایت فضیلت اور شان والے ہیں۔ اور ان ایام میں نیک اعمال انجام دینا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں نیکیاں کرنا سب سے زیادہ اجر اور ثواب کے حامل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اہمیت، عظمت اور شان و فضیلت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن لیے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، عشرہ ذی الحجہ۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 10 دن بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کی عظمت کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ان 10 دنوں کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ کے نزدیک نیک عمل کے لیے سب سے محبوب اور پسندیدہ دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یعنی بندے جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں سال بھر میں، ان نیک اعمال میں سے وہ نیک اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ
یہ جو قربانی کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، ان میں کیا جانے والا جو نیک عمل ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب والا اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا زیادہ پاکیزہ اجر و ثواب والا اور اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں جو ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک نیک اعمال پسندیدہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کو گیا اور پھر واپس نہیں لوٹا، یعنی اس نے اپنی جان بھی دے دی، اپنا مال بھی خرچ کر دیا۔ تو سوائے اس شخص کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہی ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی امتیازی خصوصیت اور فضیلت کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو اہم اور عظیم الشان عبادتیں ہیں وہ سب کی سب جمع ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں نماز، روزہ اور صدقہ کے علاوہ حج اور قربانی بھی ہے۔ باقی سال کے دنوں میں حج اور قربانی نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہیں، روزہ ہوتے ہیں، صدقات ہوتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں نماز، روزہ اور صدقات تو ہیں ہی، حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور پیارے ہیں نیک اعمال کے اعتبار سے، اور اس لیے ان دنوں میں نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کا اجر اور ان کی پاکیزگی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 اشروں کی سب سے زیادہ قدر کیا کرتے تھے، بڑی قدر، بڑی عظمت اور اہمیت کا خیال کیا کرتے تھے پورے سال بھر میں 3 اشروں کی۔ ایک رمضان کا آخری اشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا اشرہ، اور اسی طریقے سے تیسرا محرم کا پہلا اشرہ۔ ان 3 اشروں کی اسلاف کرام بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، یعنی ان اشروں میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں خوب محنت کرتے تھے، فرائض و واجبات کی ادائیگی تو کرتے ہی تھے، سنن اور نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کمانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان 10 دنوں کی قدر کریں، اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں اور اپنے رب سے اجر اور ثواب پائیں۔ ان 10 دنوں میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں، جیسا کہ کہا، ساری نیکیاں ہیں، سارے اعمال ہیں، ساری عبادات ہیں جو کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ان دنوں میں روزہ رکھنا، اس کی تاکید آئی ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 دنوں کے روزے رکھنا مستحب اور مسنون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے ہر مہینے میں 3 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کل 9 دن کے روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھا کرتے تھے، خاص طور سے 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، جس دن حجاج کرام میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں